کے لیے ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو، اعمال صحیح ہو۔ الا ان نصر اللہ قریب، اور یہ چیز سورہ الصف کے آخری رکوع میں بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں ہم بتائیں جو تمہیں عذاب سے بچائے گی اور اللہ تعالی کی رضا تمہیں ملے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ پر اس کے رسول پر صحیح ایمان لے آؤ، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور اس چیز کو اپنا لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی اور حقیقی کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری بات بھی سن لو، وَأُخْرَى ایک دوسری بات، تُحِبُّونَهَا اس کو تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 13 ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اب چونکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر تھا اور اعمال صالحہ میں پھر آزمائش کو بیان کیا گیا، تو اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کچھ نیکیاں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی سے ہے، ان کو حقوق اللہ بھی تم کہہ سکتے ہو، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کو تم حقوق العباد کہہ سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ دیکھو جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو سب سے پہلا حق تم لوگوں پہ تمہارے رشتہ داروں کا ہے، اور رشتہ داروں میں پھر وہ جو رشتے کے لحاظ سے تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہاں پہ جو ماں ہے ماذا میں یہ سوال یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ کیا خرچ کریں، بلکہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیسے اور کہاں خرچ کریں، اس لیے کہ خرچ کرنا یہ تو ایک وہ بات ہے جس کے بارے میں کسی قسم کے سوال کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی خرچ کر سکتا ہے اور جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے مال کو کیسے اور کہاں خرچ کرے۔ تو ماں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیسے کہ کیا چیز خرچ کرے، یہی لفظ ماں بنی اسرائیل کے گائے کے واقعے میں گزر چکا ہے، جب وہ یہ کہتے تھے بنی اسرائیلی کہ ادع لنا ربک ما لونها ما ہی، تو یہ تو ان کو پتا تھا کہ وہ گائے ہی ہے، تو وہاں ماہیہ سے مراد وہ جو لفظ ماں تھا وہاں اس سے مراد یہ تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہو، گائے کیسی ہو، ورنہ اس کا جو لفظی ترجمہ جو ماہیہ کا تھا وہ تو یہی تھا کہ اپنے رب سے پوچھو موسیٰ کہ وہ کیا ہے، لیکن جو حقیقت تھی اور جو مفہوم تھا لفظ ماں کا وہاں پہ وہ یہی تھا کہ گائے کیسی ہو، گائے کی صورت، کیفیت، رنگ، عمر، جسم، صحت وغیرہ کیسی ہے، تو وہی چیز یہاں پر بھی موجود ہے کہ ماں سے مراد یہ ہے کہ کیفیت، ہیئت، حالت کیسی ہو، یعنی پیسہ کہاں خرچ کیا جائے، کس پہ خرچ کیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کریں، مال کہاں خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دو کہ جو تم خرچ کرتے ہو خیر سے۔ یہاں اس آیت نمبر 215 میں مال کو اللہ نے خیر کے نام سے یاد کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مال فتنہ بھی ہے اور مال خیر بھی ہے۔ اب یہ اس مال والے پہ منحصر ہے کہ اپنے اس مال کو فتنہ بنائے رکھے یا اس کو خیر بنائے۔ اگر بھلائی کے کاموں میں اور جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے خرچ کرے گا تو یہ خیر ہے، اور اگر اس کو جمع کرے گا اور غلط اور ناجائز اور حرام کاموں پہ خرچ کرے گا تو پھر یہ وہ فتنہ ہے جو اس کے لیے وبال بنے گا۔ اس لیے مال کو قرآن میں فتنہ بھی کہا گیا اور مال کو قرآن میں خیر بھی کہا گیا۔ تو جن آیات میں مال کو خیر کہا گیا ان میں ایک آیت یہ ہے، من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، اس لیے کہ
احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ رشتے سے باہر یعنی رشتہ داروں سے باہر کے عام لوگوں کو جو فقیر ہو، مسکین ہو، نادار ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، اس کی مدد کرنے پہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر رشتے میں اور خاندان میں کوئی غریب، یتیم، مسکین، فقیر، نادار، مفلس، بیوہ موجود ہے، اس کی اگر مدد کی جائے گی تو اس مدد پہ دوہرا اور دگنا اجر ملے گا، دوہرا اور دگنا اجر ملے گا۔ ایک اجر اور ثواب صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور اگر خاندان سے باہر کا غریب اس کی مدد کرتے ہو تو ایک اجر اور ثواب ملے گا، وہ صدقے کا ثواب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے حق والدین کا ہے، یعنی آپ کے مال میں سب سے پہلا، سب سے زیادہ حق آپ کے والدین کا ہے کہ آپ اپنی والدہ اور اپنے والد پہ خرچ کریں، سب سے زیادہ حصہ ان کا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق آپ کے والدین ہیں۔ اور اس کے بعد پھر الاقربین، رشتہ دار یعنی خاندان کے لوگ، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، یہ سارے کے سارے حقدار ہیں۔ اب خاندان سے باہر کے جو لوگ ہیں ان میں یتیم اور مسکین اور مسافر۔ اقربین سے مراد رشتہ دار ہیں، یتامہ یتیم کی جمع ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے، اور ابن سبیل سے مراد مسافر ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم خیر کا جو کام بھی کرتے ہو، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، بہی، اس کام سے، علیم، خوب واقف ہے۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور نسائی میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو۔ فقال رجل عندي دینار، ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اگر ایک دینار ہو تو قال تصدق به على نفسك، ارشاد فرمایا کہ اگر تم خود مستحق ہو اس کو اپنی ذات پہ اپنے اوپر خرچ کرو۔ قال عندي دینار آخر، اس نے کہا میرے پاس 2 دینار ہوں، تو آپ نے فرمایا تصدق به على زوجتك، پھر اپنی بیوی پہ اس کو خرچ کرو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ عندي دینار آخر، تو ارشاد فرمایا تصدق به على ولدك، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے پھر جب عرض کیا کہ میرے پاس اس سے زیادہ بھی ہو تو فرمایا کہ تصدق به على خادمك۔ اس طریقے پہ آپ نے ترتیب بتائی۔ اور نسائی کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ید المعطی العلیا، دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں، صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے، الید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ 3 باتوں والی حدیث ہم نے 2 ہفتے پہلے پڑھی ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں پہ میں اللہ کی قسم کھا کے تم سے کہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، ما نقص مال من صدقہ، ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ اللہ کا رسول قسم کھا کے اعلان کرتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز اس پہ قسم کھائی وہ یہ کہ جو آدمی مانگنے کی اس کو ضرورت نہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس غریبی اور فقر و فاقے کو قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں کرے گا۔ اس پہ قسم کھائی ہے، اس لیے فرمایا کہ الید العلیا خیر من الید السفلی۔ تو فرمایا اس حدیث، اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مدد، معاونت، مساعدت، خدمت کرنے سے 2 اجر ملتے ہیں، صدقے کا اجر اور صلہ رحمی کا اجر۔ اس چیز کو یہاں بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں ہزاروں خرچ کرو، بلکہ جو تمہاری استطاعت ہے اس کو خرچ کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کو اس 50,000 سال کے برابر والے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا،
حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے. صدقہ کرنے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے، ان کے لیے سایہ ہوگا صدقہ کیا کرتے، اور صدقہ کرنے سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں. اس طریقے پہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے کہ لا يرد القضاء، کہ قضاء و قدر کا جو فیصلہ انسان کے لیے لکھا جا چکا اس کو دو چیزیں بدلتی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ. دعا اور صدقہ، ان دو سے لکھی ہوئی چیز تقدیر کی ہوئی بدل جاتی ہے. صدقے سے ہر چیز چلتی ہے، وہ 1 ریال ہو یا 100 ریال ہو. تو صدقہ ہمیشہ کیا جانا چاہیے کہ اس سے انسان کے نامہ اعمال کے اندر جب اعمال ناموں کا وزن ہوگا تب اسے معلوم ہوگا کہ دیکھو اس وقت تو میں نے اس معمولی سی رقم کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اللہ نے اس کو اتنا بڑھایا کہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اس کو بھاری اور بڑا کر دیا. اور یہ انسان کی اپنی نیت پہ ہے. جس طریقے پہ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے. ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عوض دے دے. اور دوسرا یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے. روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اتر کے یہ دعا کرتے ہیں، ایک دعا اور ایک بد دعا. تو انسان اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یتیموں کی مدد، غریبوں کی مدد، اپنے خاندان میں لوگوں کی مدد، دوسرے لوگوں کی مدد، باہر کے لوگوں کی مدد، مجاہدین کی مدد، دینی کیسٹ اور کتابیں نشر کرنے اور قرآن پاک کو خرید کے تقسیم کرنے، اور دوسرے جو خیر کے ہزاروں کام ہیں کہ جن میں اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو کہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنے مال کو ان خیر کے کاموں میں لگائیں تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اپنے صدقے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، جس میں قتال فی سبیل اللہ یعنی جہاد کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور جہاد کی فرضیت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ الحج میں ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سورہ حج کی یہ آیت نمبر 39 ہے، جس میں جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت مل گئی، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی جن پر ظلم کیا گیا ہے. اور دوسری آیت یہ سورہ بقرہ کی 216 ہے، جس میں جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے. کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد. کتب یہ مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے فرضا، تم پر فرض کر دیا گیا. کتب ای فرضا،
اور یہ لفظ اسی معنی کے لیے آیت نمبر 183 میں ہم پڑھ چکے ہیں. روزوں کی فرضیت کا حکم جہاں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں پر بھی کتبہ بمعنی فرض، فرض کیا گیا. اور اسی طرح آیت نمبر 178 میں قصاص کی فرضیت کا حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب ای فرض. اور اسی طرح آیت نمبر 180 میں وصیت کا حکم نازل ہوا، وہ ہم نے پڑھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. تو یہ کتبہ بمعنی فرض اس سے پہلے آیات قرآنیہ میں اور اسی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم لوگوں پہ قتال یعنی جہاد فی سبیل اللہ، وہوا اور وہ کرہ لکم ناگوار گزرتا ہے تم لوگوں کو، وعسى اور شاید ان تکرہوا کہ تمہیں بری لگے، شیئن ایک چیز، وہوا خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسى اور شاید ان تحبوا کہ تمہیں اچھی لگے، شیئا ایک چیز، وہو اور وہ شر لکم تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم اور تم لوگ لا تعلمون نہیں جانتے. حکمت بیان کر دی کہ اللہ ہی حقیقی اور صحیح علم جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز خیر والی ہے، کون سی چیز شر والی ہے. تو کتب علیکم القتال، قتال سے مراد یہاں جہاد یعنی لڑائی فی سبیل اللہ، جہاد کرنا وہ اس سے مراد ہے. اور یہاں پر قتال کا لفظ آیا، جہاد کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ جہاد کا معنی بہت وسیع ہے. اسلام کے غلبے کے لیے اور کفر، شرک، فسق و فجور اور برائی کے خلاف کسی بھی قسم کی کوشش کو جہاد کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جہاد جدوجہد سے ہے. کسی بھی خیر کے لیے کسی بھی قسم کی توانائی اور صلاحیت کو استعمال کرنا، زبان سے اچھائی کی تلقین، تبلیغ، دعوت، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. اپنے قلم کو اس کام کے لیے استعمال کرنا، یہ جہاد بالقلم ہے. تو اپنے بدن کی دوسری کسی صلاحیت کو، اپنے ذہن کو، اپنے علم کو، اپنی دولت کو، اپنے اثر رسوخ کو، اپنے منصب کو، اپنے اقتدار کو، اپنی حکومت کو، اپنے خاندان کو، اپنی دوستی کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، تو کسی بھی چیز کو، توانائی کو، صلاحیت کو خیر کے کسی کام کے لیے استعمال کرنا یا شر کے خلاف استعمال کرنا، یہ سارے کا سارا جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یا جہاد کی قسمیں ہیں. تو چونکہ جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے، اس لیے یہاں پہ کتب علیکم الجہاد کا لفظ نہیں آیا، بلکہ کتب علیکم القتال کا لفظ آیا. کہ قتال کا معنی وسیع نہیں ہے، قتال کا ایک ہی معنی بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، دشمن تمہیں قتل کرے اور تم دشمن کو قتل کرو. تو قتال کا لفظ اس لیے یہاں استعمال کیا گیا کہ قتال سے مراد قتال فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ. اور جب جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہوا تو یہ چیز ذہن میں آ جانی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بالسیف ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا، یہی حقیقی اور اصل جہاد ہے. باقی جو جہاد کی قسمیں ہیں یہ جہاد کی قسمیں ہیں یا جہاد کی شاخیں ہیں. عین جہاد اور حقیقی جہاد تو جہاد بالسیف ہے، قتال. اور پھر اس کی قسمیں یہ ہیں، اپنے مال سے جہاد کرنا، اپنی زبان سے جہاد کرنا، اپنے جوارح یعنی بدن سے جہاد کرنا، یہ اس کی قسمیں ہیں اور جہاد کی فروعات ہیں. اصل جہاد بالسیف ہے یعنی قتال فی سبیل اللہ. عسا
یہ فعل جامد ہے، اس کا مضارع نہیں آتا، اس کا معنی ہوتا ہے شاید، یعنی اس بات کی توقع ہے، ہو سکتا ہے، توقع ہے، امید ہے۔ تو ارشاد یہاں یہ فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد کی فرضیت قرآن میں جن آیات سے ثابت ہوتی ہے ان میں دو آیات بڑی اہم ہیں، ایک سورہ حج کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی آیت نمبر 39، اور دوسری یہ آیت کہ جس میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے کہ کتبہ ای فرضا، فرض کیا گیا تم لوگوں پہ جہاد کرنا، یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ اب یہ اس جہاد اور قتال کے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی بعض آیات کے ضمن میں اس چیز کو بیان کیا کہ آئندہ کسی موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے اس درس کو ہم پڑھیں گے کہ جہاد کی کیا قسمیں ہیں، کیا معانی ہیں، اور اس سے متعلق جتنے اور مسائل ہیں ان کو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ سے متعلق تمام مسائل کو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کرہ لکم یعنی کرہ اصل میں ناگوار اور ناپسندیدہ چیز اور مشقت اور تکلیف والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسی سے وہ متفق علیہ حدیث ہے، اسی کرہ کے لفظ کو ہم وہاں پاتے ہیں جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ جنت کو اللہ تعالی نے مشقت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، حجبت الجنت بالمکارہ، تو وہاں پہ یہی کرہ سے مکارہ جمع کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جنت کو مشقت اور گراں اور بھاری اور ناگوار، یعنی وہ چیزیں جو طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نیکیاں جو مشقت والی ہیں، تکلیف والی ہیں، دل پہ ان کا یعنی وہ من پسند نہیں ہے، تو اس قسم کی کوئی بھی نیکی یقیناً نفس پہ اور دل پہ گراں گزرتی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے جنت کو اس قسم کی چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو لذتوں والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے کہ ہر گناہ میں ظاہری اور عارضی وقتی لذت ہوتی ہے، اگرچہ بعد میں خود انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقی لذت نہیں تھی، یہ وقتی لذت تھی، اور جس کی حقیقت سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ اور اس کی مثال بعض علماء نے یوں دی ہے کہ کسی انسان کو بدن پہ خارش لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس آدمی کو خارش کرنے سے زیادہ میٹھا کام اور کوئی معلوم نہیں ہوتا، یعنی وہ لاکھ آپ اس کو منع کریں، اس کے ہاتھ پیر باندھیں، لیکن اس کو خارش یعنی کھجلی میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اس کو کسی اور کام میں یہ مزہ نہیں آتا، کھجلی اور خارش میں بڑا مزہ آتا ہے اس کو، لیکن جب وہ خارش اور کھجلی کرتا ہے تو وہ خود دیکھ لیتا ہے کہ 1-2 منٹ کے بعد جہاں اس نے خارش اور کھجلی کی وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہاں چھالے اور دانے پڑ جاتے ہیں۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ مثال گناہ کی ہے، کہ گناہ کرتے ہوئے تو اس انسان کو مزہ آتا ہے، لیکن جو ہی یہ تھوڑی دیر کا نشہ ہے، نشہ ختم ہو گیا، اب اس کو احساس ہوا جب اس نے دیکھا کہ اس سے تو میرے نامہ اعمال میں کتنے گندے دانے پڑ گئے، کتنے چھالے پڑ گئے، اور میرے نامہ اعمال میں کتنے سیاہ نقطے لگ گئے، لکھ دیے گئے، اور میرے دل پہ سیاہ نقطے بن گئے، جیسے کہ ترمذی کی حدیث ہم نے بار بار پڑھی ہے کہ جب ابن آدم سے کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کی تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا کبیرہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے، تیسرا کبیرہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ کثرت سے کبیرہ گناہ اس سے ہو جائیں اور یہ توبہ نہ کرے تو دل چیز ہی کتنی سی ہے، دل کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ آپ 50-60 سال تک 15-20 سال تک خود گناہ کریں اور آپ کا یہ خیال ہو کہ نہیں دل ابھی صاف ہے، دل تو چیز ہی چھوٹی سی ہے، وہ تو 20-25 گناہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل پورے کا پورا سیاہ ہو جائے تو اس کو پھر بیماری لگ جاتی ہے، جس کا ذکر سورہ مطففین میں اللہ بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو ران کی بیماری لگ گئی، ما کانوا یکسبون،
ان کاموں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، تو گناہ کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہے گناہ کی، اس لیے فرمایا کہ وقتی طور پہ ذرا سی لذت اور مزہ تو ملتا ہے، لیکن اس کی مثال نشے کی سی ہے۔ نشہ ہمیشہ نہیں ہوتا، نشہ کچھ دیر کا ہوتا ہے، اور پھر جب نشہ ختم ہو جائے تو پھر انسان کو دن میں بھی تارے نظر آتے ہیں۔ جب اللہ کے عذاب کی گرفت میں یہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو علم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتی کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کرہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا یہاں پر کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان دل سے کبھی بھی اللہ کے کسی فیصلے کو ناگواری سے نہیں دیکھتا، اسے ناگوار نہیں گزرتا۔ اس کے عمل میں کمزوری ہو، لیکن دل سے کبھی بھی وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بھی فیصلے کے بارے میں اس کو یہ چیز ناگوار نہیں گزرتی، بری نہیں لگتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ذرا بھاری لگتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیسے میں اس کام کو کروں، مشکل ہو جائے گی، تکلیف ہوگی، آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو جہاد تم پر فرض کیا گیا، تم میں بہت سارے مسلمان تو ایسے ہوں گے، یقیناً ایسے ہوں گے جو دل سے تو اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں ہم پہ جہاد فرض ہے، اور جہاد اچھی چیز ہے، جہاد حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اس کو ہم مردہ نہیں کہتے، اس کو ہم شہید کہتے ہیں۔ شہید کو شہید کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ مرتا نہیں ہے۔ تو جس انسان کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ جائے تو وہ ہر وقت شہادت کی، موت کی تمنا لیے پھرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں مر جاؤں۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو جس انسان کو شہادت کی تمنا نہ ہو، گویا کہ اسے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقی زندگی کا مزہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی پیدا ہونا مشقت سے، کھانا پینا مشقت سے، سارے کام تکلیف والے، ساری زندگی مشقت والی، اور ٹوٹل کتنی زندگی ہے؟ 50، 60، 70، 80 کتنی ہے؟ 100، 110، 120، بس۔ اب اس چھوٹی سی زندگی کے لیے جو ساری کی ساری تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، بیماریاں، تکلیفیں، اذیتیں، مشقتیں، اور کیا کچھ تکالیف، اس بیکار سی زندگی کے لیے انسان یہ تمنا کرے کہ میں ہمیشہ جیوں، اور کاش کہ یہ تمنا پوری ہو جائے۔ وہ تمنا بھی پوری نہیں ہوتی، یعنی مشقت والی زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں، میری امت کی عمریں 60 کے برابر تقریباً ہوں گی۔ اعمار امتی ما بین، اس طرح فرمایا 60، 70، اس کے لگ بھگ، اس کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں، اس سے زیادہ بہت کم۔ ہاں آپ اور ہم سنتے ہیں کہ کوئی آدمی 80 سال کا ہے، 90 کا ہے، 100 کا، 110، 120، بہت کم۔ انسان کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ جائے شہادت کا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی پاگل ہوں کہ ایسی زندگی کو چھوڑ دوں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی میں حالت یہ ہوتی ہے کہ جنت کی نہروں کے کناروں پہ سبز اور رنگین گنبدوں والے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان بنگلوں میں شہیدوں نے اور شہیدوں کی روحوں نے رہنا ہے۔ اتنی اچھی زندگی جس زندگی کا انسان تصور ہی کر سکتا ہے، اس کے لیے اس تکلیف والی، مشقت والی اور اس عارضی اور بے وقت زندگی کو انسان ترجیح دے۔ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ سب جانتے ہیں، آپ اور میں سب، کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مرنا ضرور ہے۔ ہم اور آپ کیا، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو،
عقل مند آدمی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ انسان نے بالآخر ایک دن مرنا ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی صاحب عقل انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اور بحیثیت مسلمان ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری موت کا وقت مقرر ہے، اس سے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، مرنا بھی ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی اس موت کو مقرر شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے، اس کو شہادت کی موت میں تبدیل کر دیں، اس کے لیے کوشش کریں تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو پالیں، جس کا راستہ سوائے جہاد کے اور کوئی نہیں ہے۔ صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ، یعنی وہ ہمیشہ زندہ جاوید رہتا ہے، یعنی اس کے لیے موت نہیں ہے۔ حیات ابدی یہ ہے عید کا صلہ۔ اور اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمنا کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمنا کرتے ہیں۔ اور سیدنا عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ آتا ہے، وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد نبیک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مجھے اپنے حبیب کے شہر مدینے میں موت دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت، تم میں سے جو آدمی مدینے میں مر سکتا ہے مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور کہا کہ من صبر علی لأوائها كنت شفیعا له یوم القیامہ، جو آدمی مدینے میں تنگ دستی کے دن گزارے لیکن مدینہ چھوڑ کے نہ جائے، تنگی ہو، بھوک ہو، غربت ہو، کچھ بھی ہو، مدینے میں رہے، تکلیف برداشت کرے، میرا شہر چھوڑ کے نہ جائے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ تمنا سیدنا عمر کرتے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے ہیں کہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں، یعنی شہید ہو جاؤں۔ آخر کیا بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور سارے صحابہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں، وہ جان گئے تھے کہ اصلی زندگی، حقیقی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، یہ صرف اس صورت میں مل سکتی ہے کہ انسان قتال فی سبیل اللہ کرے، جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ یہ جو کرہ کا لفظ ہے، یہ اس مسلمان کے لیے یا ان مسلمانوں کے لیے جن کے دل کو تو یہ چیز ناگوار نہیں گزرتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ مشقت والا کام ہے، اس لیے کہ انسان کو سب سے قیمتی چیز اس کی اپنی زندگی ہے۔ تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی اور محبوب چیز دوسری اور کوئی نہیں ہے۔ اب سب سے قیمتی اور محبوب چیز کو قربان کر دینا مشکل ہے نا، مشقت ہے، اس لیے فرمایا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ گراں ہے، ناگوار ہے، یعنی تکلیف ہے، اس میں مشقت ہے، ورنہ حقیقت میں مشقت نہیں ہے۔ اس کی مثال لفظ کرہ کی قرآن میں اسی مشقت اور تکلیف والے معنی کے لیے موجود ہے، یعنی یہ کام ناگوار نہیں ہے، مشقت والا ہے، تکلیف والا ہے۔ دل کو تو ناگوار نہیں گزرتا یہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں تکلیف ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ہمت کا کام ہے ذرا، اس لیے لفظ کرہ یہاں استعمال ہوا ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، جن کا عقیدہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ہم نے انسان کو سمجھا دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت کے ساتھ اس کو جنا، یعنی یہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ یہ تکلیف کس نے برداشت کی؟ ماں نے۔ تو ماں کو ناگوار نہیں گزرتا،
عورت تو یعنی اس چیز کی تمنا کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ اس کو اولاد دے. تو یہاں پر عورت یعنی ماں کے لیے حمل کے لیے یعنی ماں کے حمل کے لیے لفظ کر اس لیے استعمال ہوا کہ ماں کو ناگوار نہیں گزرتا، لیکن مشقت ضرور ہے، اس میں تکلیف ہے. جب تک عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تب بھی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے. تو یہ ہے کرہ کا وہ مفہوم جو یہاں ہمیں سورہ احقاف میں مل گیا، وہی مفہوم یہاں ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ایمان والوں کو جہاد برا نہیں لگتا، ناگوار نہیں گزرتا، لیکن کرہ یہاں بے معنی مشقت ہے. مشقت ضرور ہوتی ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بدن کی محنت بھی اس میں شامل ہے، اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، وطن کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو بھی اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے. یعنی شہادت کی تمنا لیے جاتا ہے اور یہ شہید ہو جاتا ہے. یہ ہے کرہ. اور دوسرا معنی اس کا کرہ بے معنی ناگوار ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد اور قتال اس کی کیا ضرورت، یہ تو انسانی جانوں کا ضائع کرنا ہے، خون اس سے بہتا ہے، خون ریزی اس سے ہوتی ہے، فساد اس سے پھیلتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جہاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جہاد کو نہیں مانتے، قتال کا انکار کرتے ہیں. تو یہ حقیقت میں وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان والے ہی نہیں ہیں، یا جن کا ایمان کمزور ہے، یا وہ لوگ کہ جو دنیا اور دنیا کی چیزوں اور رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ وہ جہاد کا انکار کر رہے ہیں اور جہاد میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے رہے. ان کے لیے کرہ بمعنی ناگوار، اور ایمان والوں کے لیے کرہ بمعنی مشقت. یہ ہو گیا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. یہ پتہ کی بات یہاں بتا دی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، خراب ہے، بری ہے، اس میں میرا نقصان ہے، لیکن اللہ نے اس کام اور اس چیز میں تمہارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے. جس طریقے پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے جبکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے انسان کو، جب کوئی چیز سے چھوٹ جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اف مجھے کیا پتا تھا، مجھے اگر پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کام کو نہ چھوڑتا، مجھے تو پتا نہیں تھا کہ اس میں اتنا فائدہ ہے. تو یہ بات بتائی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان دنیا میں ظاہری چیزوں اور ظاہری حالات کو دیکھ کر ہی کسی کام کے بارے میں یا اپنے کسی امر اور کسی عمل کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کا علم اور ظاہری اشیاء کو دیکھ کر فیصلہ کرنا یہی سب کچھ نہیں ہے. حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی چیز ظاہری طور پہ اس کو دیکھ کے پسند کر کے لے لیتے ہیں، بعد میں آپ پہ اس کی حقیقت کھلتی ہے کہ یہ تو بری تھی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ترک کر دیتے ہیں برا سمجھ کے، اور بعد میں آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کی دنیا اور دین دونوں کے لیے بہتر اور اس میں بھلائی اور خیر تھا. اسی لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو اتنا آسان نسخہ بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں. جب کوئی کام کرنا چاہو اپنے دوستوں سے مشورہ کر لو، وہ دوست جو صاحب علم ہو، پرہیزگار متقی ہوں، دیندار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان سے مشورہ کر لیا کرو کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کا اس بارے میں مشورہ کیا ہے. اور جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جب کسی مسلمان سے اس کا مسلمان بھائی مشورہ کر کے کوئی بات پوچھے، اس پہ واجب ہے کہ یہ امانت کے ساتھ اس کو صحیح بات بتا دے. اگر کوئی بات چھپائے گا اللہ کے نزدیک یہ مجرم ہے. تو مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ اپنے مومن بھائی کو، مسلمان بھائی کو
سب کچھ صاف صاف بتا دیتا ہے اور صحیح مشورہ دیتا ہے. تو مشورہ لینا اور مشورہ دینا دونوں مسنون طریقے ہیں اور دونوں سنت ہیں. مشورہ لینا، مشورہ دینا، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو پابند کیا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ تم نے کرنا ہے. سورہ آل عمران میں ہے 4 سپارے میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ، ان سے مشورہ کیا کرو فی الامر، اپنے امور وغیرہ میں، تمام کاموں میں صحابہ سے مشورہ کرنا ہے. تو اور ایمان والوں کی تعریف سورہ شورى میں یہ کی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے سارے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. مشورے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، مشورے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور جب اس کو مسنون عمل سمجھ کر انسان انجام دیتا ہے تو مشورہ کرنے والوں میں سے کسی مسلمان کے بھائی میں، کسی مسلمان بھائی کے دل میں اللہ تعالی ایسی ایک بات ڈال دیتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماعی اخلاص کے ساتھ جو اجتماعی مشورے ہوتے ہیں ان میں برکت ہوتی ہے. اس لیے مشورہ سنت ہے. تو مشورہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نہایت آسان نسخہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو تم اپنے اللہ سے بھی مشورہ کر سکتے. وہ کیسے؟ ہم تو عام انسان ہیں، ہم اللہ سے کیسے مشورہ کریں؟ فرمایا کہ وہ ہم تمہیں دعائے استخارہ بتائے دیتے ہیں. دعائے استخارہ پڑھو، صلاۃ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھو، اور نماز میں یا نماز کے بعد وہ دعا پڑھو، استخارے کی دعا، گویا کہ تم نے اللہ کے ساتھ مشورہ کیا ہے. اللہ سے تم نے پوچھا ہے کہ اللہ میاں میرے فلاں کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اللہ تعالی اپنے اس بندے کو اپنی رائے سے ضرور نوازتا ہے. اخلاص اور یقین ہو تو اس بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں کام جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ نہیں ہے. تو دیکھیے کتنے آسان آسان نسخے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. پھر بھی ہم ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں اور اپنے امور کو مسنون طریقے پہ انجام نہیں دیتے. اسی لیے ان کاموں میں برکت بھی اللہ نے نہیں رکھی، برکت اٹھا لی گئی اس لیے کہ یہ کام ہم بغیر اسلامی طریقوں اور اسلامی آداب کے خلاف کرتے ہیں. تو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہاں یہ بتا دیا کہ حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کل کیا ہوگا، کون سا کام کس طریقے پہ ہوگا. تو جتنے امور ہیں حال کے یا مستقبل کے، ان کا حقیقی اور صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن مسلمان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم ان طریقوں کو اختیار کرو جن طریقوں کے بارے میں تمہیں قرآن و سنت نے اور شریعت نے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ ان کاموں کو اپنانے سے اللہ تعالی کی طرف سے برکت، اس کی مدد اور فتح و نصرت تمہارے شامل حال ہوگی. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 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 محمد وعلى آله وأصحابه